پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ پنجوزہ صاحب، ابھی چلے سیاسی ایک جو موو تھی وہ تو ایک طرف ہے، لیکن اب بجٹ پیش ہو رہا ہے، پھر خان صاحب کی رہائی، کیسز، آپ کی تحریک کا معاملہ بھی ہے، لیکن اس وقت جتنی صورتحال سامنے جو مسائل سامنے آ چکے ہیں، اس کے بعد پی ٹی آئی نے اسٹریٹجی میں کوئی تبدیلی آپ لوگ لے کر آ رہے ہیں، یا کوئی نئی اسٹریٹجی ہے جس کا آپ اعلان کرنے جا رہے ہیں، یا وہی اسٹریٹجی ہوگی اسی کو لے کر آگے بڑھنا ہے آپ نے؟ نہیں، اسٹریٹجی خان صاحب کی طرف سے جو 80-90% آ چکی ہے، اور اس کا فائنل عمل جو ہے وہ خان صاحب نے خود دینا ہے، اور اسٹریٹجی یہی ہے کہ ہمارے پاس احتجاج کی آپشن رہ گیا، باقی تمام دروازے ہمارے لیے بند ہو گئے ہیں، چاہے وہ آئینی عدالت بنا کر 26ویں ترمیم کر کے ججز اپنی مرضی کے اندر بٹھا کے، وہ تمام دروازے بند ہو گئے، اس لیے ہم پرامن احتجاج کے لیے نکلیں گے اور وہ آپ کے سامنے آئے گا۔ حقیقی آزادی کے لیے جدوجہد کرنی ہے، قربانیاں دینی پڑتی ہیں، ہمارے لوگوں نے بہت قربانیاں دی، جیلیں کاٹی، پرچے جھیل رہے ہیں، ہم سارے ہر روز عدالتوں میں پیش ہو رہے ہوتے ہیں دہشت گرد بن کے، تو انشاءاللہ تعالی ہم یہ جدوجہد جاری رکھیں گے، اور عمران خان صاحب کی رہائی کے بعد جو ہے انشاءاللہ تعالی وہ وزیر اعظم بنیں گے، اور ملک صحیح راستے پہ گامزن ہوگا، صحیح ٹریک پہ چلے گا۔ چور ڈاکو لٹیرے وہ کیسے ٹریک پر چلا سکتے ہیں؟ آپ دیکھ لیں گے گزشتہ دنوں کے اندر پھر پیٹرول کی قیمت بڑھا دی گئی ہے، انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر اس وقت پیٹرول کی جو قیمت ہے وہ $64 بیرل ہے، لیکن جو آپ دیکھ لیں کہ اس وقت 253 سے بھی زیادہ جو ہے اس کو ریٹ بڑھا کے اوپر کر دیا گیا ہے، اور پی ٹی آئی کے دور حکومت کے اندر یہ جو انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ ریٹ تھا اس وقت $117 $149 تھی، اس حساب سے اب جو 100 سے نیچے آنا چاہیے پیٹرول کو۔ اسی طرح آپ کسانوں کو اٹھا کے دیکھ لیں، کسان رول کیا ہے، اس کی گندم، اس کا کماد، اس کی کپاس، اس کی چاول کی فصل، ہر فصلیں اس کی تباہ ہو چکی ہیں، اس کو ریٹ نہیں مل رہا، جو ٹھیکیدار ہیں وہ ٹھیکہ لینے سے بھاگ رہے ہیں، وہ ٹھیکے والی جگہ جو لی ہے وہ ٹھیکہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور زمیندار جو ہے وہ خالی زمین لے کر بیٹھے گا۔ تو اس طرح کیا آپ پاکستان کی جو سب سے بڑی آپ کی اکانومی کے اندر جس کو سپورٹ حاصل ہے وہ زراعت ہے، لوگ فصلوں کو آگ لگا رہے ہیں، لوگ ایک طبقہ تھا وہ چھوڑ کر باہر اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں، دھمکیاں لگا کر لوگ باہر جا رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ملک کی معیشت بڑی بہتر ہوگی، جی ڈی پی بڑی بہتر ہوگی، کہاں بہتر ہوگی ہے؟ 3 سالوں میں جتنی جی ڈی پی گروتھ ریٹ کم ہوا ہے وہ پورے پاکستان کی ہسٹری کے اندر ایوریج ریٹ سے کم نہیں ہوا۔ آپ کی انڈسٹری تباہ ہے، آپ کا جو ہے وہ ہر چیز کے اندر ریٹ بڑھ گیا ہے، تو کہاں پر آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر خوشحالی ہو رہی ہے؟ پاکستان کے اندر غربت کی لکیر سے 46% لوگ جو ہیں وہ غربت کی لکیر سے نیچے آ چکے ہیں، تو یہ ترقی ہے پاکستان کی۔ پاکستان کی ترقی ہو ہی نہیں سکتی جب آپ کا کرپٹ جو ہے وہ حکمران بیٹھا ہو۔ نہیں، لیکن نہیں صاحب، اب آپ نے کہا کہ آپ کے پاس صرف احتجاج کا ہی راستہ بچا ہے، تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو آپ پہلے ایک فائنل کال دے چکے ہیں، احتجاج آپ کر چکے ہیں، اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ یہ والی تحریک جو ہے وہ 24 نومبر کی فائنل کال سے مختلف ہوگی اور مؤثر ہوگی؟ جو پچھلی جگہ تھی وہ ایک جگہ تھی، اور اس پہ ہم اسلام آباد آئے اور انہوں نے سنائپرز بٹھا کر گولیاں چلا دی۔ اب گولیوں کے آگے نہتے لوگ ہیں تو انہوں نے بیک ہی ہونا تھا، وہ جتنی لوگ وہاں پر موجود تھے، بہت لوگ شہید ہوئے، بہت لوگ مسنگ ہوئے، 5000 کے قریب ہمارے لوگ گرفتار ہوئے، تو وہ آئے تھے، گولیاں کھائی ہیں، موجود تھے تو ہوئے، تو اس کو ناکام نہ سمجھیے۔ اب یہ اسٹریٹجی ہوگی جس میں ہم اپنے اپنے شہروں میں، ملک میں، یہ پورے ملک میں ہوگا، اور ہم انشاءاللہ تعالی جو اس ملک کی بقا کے لیے جو ہے وہ احتجاج کریں گے، اور اس حکومت کا جو تختہ ہے وہ پلٹائیں گے، کیونکہ یہ جیلی مینڈیٹ والی حکومت ہے، اور عوام کی یہی سینٹیمنٹس ہے۔ آپ نکلے سروے کرائیں، لوگوں کی کیا رائے ان کے بارے میں، لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے ان کی اپنی تعدادیں جو ہے وہ لندن کے اندر ہیں، ان کے انٹرسٹ جو ہے وہ لندن کے اندر ہیں، جو ہی یہ ملک کے اوپر مشکل وقت آتا ہے یہ فلیٹ لے کر، یہ پکڑ کر لندن بھاگ جاتے ہیں۔ یہ تو مودی کے خلاف بیان نہیں دیتے، نواز شریف چھپا رہا، اور جب وہاں بھارت کے اندر ایک جہاز گرا، ہمیں جانوں کا پوری دنیا کے اندر جہاں بھی کوئی جان جو ہے ضائع ہوگی ہمیں افسوس ہے، لیکن تم کیوں نہیں بولے مودی کے خلاف؟ کیوں چپ رہے تم مودی کے خلاف؟ کیوں تمہاری زبان کے اوپر تالا لگا؟ کیونکہ تم اس کے ایجنٹ ہو، تمہارے کاروبار ہیں وہاں پر، تو جب آپ کے انٹرسٹ ہوتے ہیں تو آپ نہیں بولتے۔ ڈیالہ جیل کے اندر عمران خان بیٹھ کے بول رہا ہے،
کہ ہم کسی صورت جو ہے وہ کمپرومائز نہیں کریں گے۔ یہ جو کاروبار کے حوالے سے بات ہے، اس پر مسلم لیگ نون کے رہنما یہ کہہ چکے ہیں کہ آپ کاروبار اگر ہے تو وہ ثابت کریں کہ کون سا کاروبار ہے۔ ان کا کاروبار نہیں ہے، اور اگر جو ہے یہ ہے بالکل جو ہے وہ ان سے دشمنی سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے اوپر حملہ کیا ہے، تو پھر ان کے خلاف بیان دینا، پھر ان کے حق میں، مودی کے حق میں کیوں بیان دیتے ہیں؟ پھر مودی کے خلاف بولیں۔ اگر آپ کا انٹرسٹ نہیں ہے، اگر آپ کے کاروبار نہیں ہے، اگر آپ کی کمپنیاں نہیں ہیں، آپ تو جس اپارٹمنٹ کے اندر رہتے ہیں اس کو کبھی آپ نے نہیں مانا کہ یہ آپ کا اپارٹمنٹ ہے، رہتے بھی وہاں پر ہیں، اسی کی رسیدیں ہم مانگ رہے ہیں، اسی کی قوم سوال کرتی ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم سے سوال نہ کوئی کیا جائے، فلانی اتھارٹی لے کر آ جاؤ، کوئی بولے نہیں، کوئی بات نہ کرے، اٹھا کر جیل میں ڈال۔ تو یہی ہے نا کہ یہاں بات کرنے کے اوپر جرم بنا ہوا ہے۔ چلیں ٹھیک ہے پنجوزہ صاحب، بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا۔ ناظرین، نعیم حیدر پنجوزہ صاحب کی وہ آپ نے سنی، اور اس سے پہلے بھی جو حسن مرتضیٰ صاحب نے گفتگو کی وہ بڑی اہم انہوں نے بات کی کہ جو اسد قیصر صاحب نے راجہ پرویز اشرف صاحب سے رابطہ کیا ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کا اتحاد ہو سکتا ہے۔ جو رابطہ ہوا ہے اس پر حتمی فیصلہ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو قیادت ہے وہ کرے گی، لیکن جو پیٹرولیم قیمتوں میں اضافے کے حوالے سے یا پھر جو بجٹ میں ایک گرفتاری کا اختیار دیا گیا ہے اس حوالے سے پرائم منسٹر صاحب نے آج اجلاس کی صدارت بھی کی، اور اس میں بھی پرائم منسٹر نے یہ واضح کیا ہے کہ جو بجٹ ہے یا ایف بی آر ہے ان کو یہ کسی کو ہراساں کرنے کا اختیار جو ہے وہ نہیں دیا جا سکتا۔ اب جو پیپلز پارٹی کے تحفظات ہیں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ان کو وفاقی حکومت کس طرح ایڈریس کرتی ہے۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔